اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب۔ کل اس آیت کے ہم نے تھوڑے سے لفظ پڑھے تھے، آیت نمبر 92 کے، کہ شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا تھا جی ہم نے آپ کے خاندان کا لحاظ رکھا ہوا ہے، مگر ہم تو آپ کو شہید کر دیتے۔ تو آپ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا کہ میرے خاندان کا لحاظ تم کر رہے ہو، تمہیں اللہ سے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ خاندان کی وجہ سے تو تم نے جو ہے وہ احسان چڑھا دیا ہے کہ ہم نے آپ کو آپ کے خاندان کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہیں رب کا ڈر یا رب کا خوف نہیں ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور تم خاندان کی بات کر رہے ہو۔ اور اگلی بات آپ نے ارشاد فرمایا واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، فرمایا کہ تم نے دین کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس کا لحاظ تمہیں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ کا دین میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، تمہیں پہنچا رہا ہوں کہ بھئی تمہارے رب کا یہ پیغام ہے، اس نے مجھے دیا ہے، یہ میرے بندوں کو سنا دو۔ دیکھیں نا، یہ اصول ہے۔ آج بڑے لوگوں کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے کہ ہماری مرضی ہم عمل کرے نہ کرے۔ بھئی تیری مرضی کیوں ہو سکتی ہے؟ جب تو اس کی زمین پہ رہتا ہے، جب تو اس کا رزق کھاتا ہے، پھر تیری مرضی کیسی آ گئی؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ بندہ کسی کے گھر میں کھانا کھائے اور اسی کے بجائے گل پڑ جائے؟ یہ تو کوئی اصول نہ ہوا نا۔ تو ہم دیکھیں نا، جب ہم نوکر رکھتے ہیں تو ہمارا بھی اصول یہی ہوتا ہے کہ بھائی تجھے رکھا ہے، تجھے تنخواہ دیتے ہیں، کھانا پینا دکھ سکھ تیرا ہم کرتے ہیں، تو کہنا بھی تو ہمارا مان۔ اب یہ تو نہیں کہ نوکر کھانا ہمارے گھر کھائے اور کہنا بھی ہمارا نہ مانے، تو ایسا نوکر کوئی رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا تو چنگا آگے بھی تنخواہ بھی لے، کھانا بھی ہم سے کھائے، تیری ہر بات کو بھی ہم جناب والا پورا کرے، ڈیمانڈ بھی پوری کرے اور کہنا بھی ہمارا نہ مانے۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے جی میری مرضی ہے، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، ٹھیک ہے جی، میری مرضی میں روزہ رکھوں، میری مرضی میں زکوٰۃ دوں، میری مرضی میں گناہ کروں، میری مرضی میں نیکی کروں، تیری مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر تیری مرضی ہے تو پھر اس کا کھانا بھی تو چھوڑنا، رزق رب کا نہیں؟ رزق بھی تو رب کا ہے نا، زمین اسی کی ہے، جسم اسی کا دیا ہوا ہے، سانس اسی کی دی ہوئی ہے، تیرے جسم کے اندر جو روح ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہے۔ یا تو تیرا اپنا کچھ ہے نا، وہ بتا۔ جب تیرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تیرے جسم تیرا نہیں، تیری روح تیری نہیں ہے، تیری سانس تیری نہیں ہے، سارا کچھ تو نے ادھار لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کا لیا ہوا ہے ماننا بھی اسی کا نہیں ہے، تو پھر لتر تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ پھر یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب والا جب ہماری مرضی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں مطلب ہے جناب کرے؟ بھئی سارا کچھ اسی کا ہے تو حکم بھی اسی کا ہی چلے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر کہنا بھی اسی کا ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ زمین رب کی ہے، کہنا تو رب کا نہیں مان رہا، کھاتا اسی کا ہے، مانتا اسی کی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرمانے لگے واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، ٹھیک ہے؟ دین کی بات کر رہے ہو، خاندان کی بات کر رہے ہو، تم نے دین کو پس پشت ڈال دیا۔ میں تمہیں رب کے پیغام سنا رہا ہوں اور تم خاندان کی تڑیاں لگاتے پھر رہے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، فرمایا میرا رب تمہارے سارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ کسی چیز کو گھیر لینا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا، جکڑ لینا، ٹھیک ہے جی؟ فرمایا تمہارے سارے عمل کا جو ہے نا گھیراؤ کر لیا گیا ہے۔ کوئی تم یہ نہ سمجھو کہ قیامت والے دن شاید تمہارے کچھ عمل بچ جائیں گے اور کچھ رب کے سامنے آ جائیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، قیامت کے دن تو وہ جناب چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی کہ یار یہ چیزیں بھی بندہ رب کے سامنے آ چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا جی، جب حساب جو ہونا ہے اور ساری بزم معاشر دیکھ رہی ہوگی، ایک بندے کا حساب دیکھ رہا ہوگا، کتنی بڑی شرمندگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر نا اب مثال کے طور پر ہم نے کوئی چیز چھپا کے رکھی ہو اور ہمارے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو، اور ایجنسی والے ہیں وہ بھی ساری چیزیں اٹھا کے ہمارے سامنے رکھتے، بندہ حیران نہیں ہو جاتا کہ یار اس چیز کا پتہ نہیں صرف میں نے ہی سی، ٹھیک ہے؟ حضرت عباس جب وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں گرفتار ہو کے پیش کیے گئے نا بدر والے دن، ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چاچا فدیہ دے اور جان چھوڑا، کہ جی میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا جو گھر رکھا ہے وہ، جو گھر رکھا ہے وہ بھی وہ کدھر جائے گا؟ وہ جو چاچی کو کہہ رہا تھا میں فضل کو کہ اگر میں جب جنگ کے اندر میں شہید مارا جاؤں، کیونکہ اس وقت تو کلمہ نہیں پڑا تھا، اگر جنگ کے اندر میں مارا جاؤں تو 4000 روپیہ ہے، یہ میرے بچوں کے کام لگا دینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو دو اونٹنیاں وہ فلانی جگہ پہ چھپا کے آیا ہے، ان کا کیا کرے گا؟ وہیں پہ کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا جی اگر آپ اتنا سب کچھ جانتے تو پیچھے بچ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی؟
تو کہنے کا مقصد یہ کہ بندہ پھر حیران ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ چیز، اس چیز کا تو پتہ ہی مجھے تھا. حضرت عباس نے یہی بات کرنا کہ جناب ان پیسوں کا پتہ یا تو آپ کی چاچی ام فضل کو تھا یا مجھے تھا. یہ 2 اونٹنیاں جو رستے کے اندر چھپا کے آیا تھا کہ یار واپس جا کے لیتا جاؤں گا، بدر سے واپس جاؤں گا. تو اگر آپ اتنا سب کچھ جانتے ہیں اور ہمارے گھر کے اندر جو ہماری میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے اگر آپ اسے جانتے ہیں تو پھر پیچھے بچ کیا گیا؟ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. ٹھیک ہے. ایک موقع پر نا حضرت ابو سفیان دل کے اندر یہ بات سوچ رہے تھے، کہنے لگے یہ بات کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے جی. کہنے لگے جی فتح مکہ کے آس پاس، کہنے لگے جی کاش میں پھر ایک بار پھر سارے لوگ جمع کر لیتا رہنے والے اور پھر چڑھائی کر دیتا تو شاید میں جیت جاتا. حضور جو قریب سے گزرے تو آپ نے اوپر سے پھر جو ہے وہ ہلکا سا تھپکی لگا کے کہا چاچا تو پھر جمع کرتا، میں پھر تجھے ہرا دیتا. ٹھیک ہے. وہ پھر چوک پہ کہ یار یہ تو میں دل گل کر رہا سا، یعنی یہ تو وہ میں اپنے سوچ ہی رہا تھا کہ اگر میں ایسا کر لیتا، عرب والوں کو اکٹھا کرتا، پھر چڑھائی کرتا، شاید میں جنگ جیت جاتا. حضور نے اوپر سے ہی کہہ دیا، فرمایا اگر تو پھر کرتا تو پھر تو ہار جاتا. ٹھیک ہے. تو حیرانگی اس بات کی ہوتی. تو محیط کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کو گھیر لینا کہ ایک چیز بھی جو ہے وہ نظروں سے پوشیدہ نہ ہو. فرمایا ربی بما تعملون محیط. یار یہ تو نبی کا علم ہے نا، قیامت کے دن رب کا علم کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے. میرے رب تمہارے سارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے. قیامت کے دن وہ ایک ایک کر کے جب باہر نکالے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا اوئے اے گل بھی سامنے آ گئی، اے بھی سامنے آ گئی، ہن اے بھی گل سامنے آ گئی، پھر کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے. آگے آپ نے کیا فرمایا دیکھیں جی. جب حد ہو جاتی ہے نا سمجھانے کی، آخر انسان ہے کب تک کوئی سمجھائے. اب شعیب علیہ السلام فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے پھر ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح. یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. فرمایا میری قوم اب تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، انی عامل، میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں. تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی، میری دعوت سمجھ نہیں آتی ہے تو ٹھیک ہے پھر جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرتے رہو، جو بےمانی کر رہے ہو کرتے رہو، جو ٹیکس لے رہے ہو وہ لیتے رہو، تم اپنا کام کرو. انی عامل، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ میں تمہیں سمجھاتا رہتا ہوں، دیکھتے پھر ہوتا کیا ہے. اور آگے فرمایا من یاتی ہے عذاب یخزی ہے ومن ہوا کاذب. آپ فرمانے لگے پھر دیکھتے ہیں کہ ذلت والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے. تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، میں تمہیں عذاب سے ڈراتا ہوں. تو ٹھیک ہے تمہیں میری بات اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر تم اپنے کام پہ لگے رہو. ہے جی ترکڑی یوں بھی کر لو اوپر نیچے والی، ٹیکس لینا ہے وہ بھی ظلم کر کے ٹیکس لیتے رہو، جتنا تم نے بےمانی کرنی ہے وہ بےمانی بھی ساری کرتے رہو، ملاوٹ کرنی ہے وہ بھی کرتے رہو، سارا کچھ جو تمہارا دل کرتا کر لو. لیکن ہوگا کیا؟ من یاتی عذاب یخزی ومن ہوا کاذب. فرمایا دیکھتے ہیں پھر جھوٹا کون ہے اور عذاب کس پر آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہوا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. شعیب علیہ السلام کہنے لگے وارتقبوا انی معکم رقیب. فرمایا کہ اب ہم نے کہا، شعیب علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم بھی انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب لگ پتہ جائے گا، دیکھتے ہیں کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. ٹھیک ہے. تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو، میں تمہیں عذاب کی دھمکی دے رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو، پھر میں بھی انتظار کرتا ہوں. میرا مالک نے جب چاہا تو پھر ہو ہی جائے گا سارا حساب کتاب. اور پھر آگے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولما جاء امرنا نجینا شعیبا. ٹھیک ہے. وہی الفاظ جو پیچھے انبیاء کے لیے استعمال کیے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا. جب ہمارا عذاب آ گیا تو نجینا شعیبا، سب سے پہلے ہم نے اپنے نبی کو بچایا. ٹھیک ہے جی. وہ سیم وہی حساب کتاب ہے. اور والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور ہم نے شعیب علیہ السلام کے ساتھ پھر جو ایمان لانے والے لوگ تھے برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بھی ساتھ بچایا. دیکھیں یار یہ غالباً 5ویں 6ٹھے 7ویں نبی کا یہ ذکر ہو رہا ہے، اور آخر میں جب بات ختم ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ بھائی ہم نے شعیب کو بچایا، ہم نے صالح کو بچایا، ہم نے لوط کو بچایا، ہم نے نوح کو بچایا. ٹھیک ہے. والذین آمنوا معہ، جو میرے نبیوں پر ایمان لائے ان کو بھی بچایا. ہر جگہ پہ یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ایک بات کر دی ہے تو بار بار کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر نبیوں کے ساتھ رہو گے تو بچو گے، وگرنہ نبیوں کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا ہے. نجات کا راستہ صرف یہی ہے کہ اگر انبیاء کے پیچھے چلو گے تو بچ جاؤ گے. اگر انبیاء کے چھوڑ کر، نبیوں کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، نہ 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 نہ.
دیکھو نہ نوح بچے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم بچی ہے، نہ لوط علیہ السلام کی قوم بچی ہے، نہ صالح علیہ السلام کی قوم بچی ہے، نہ اپنا قوم سمود بچی ہے، نہ شعیب علیہ السلام کی قوم بچی ہے۔ یہ ساری قوموں کا جائزہ لے لو، یہ ساری قومیں تمہارے سامنے ہیں۔ جس قوم کے پاس نبی گیا، جس قوم نے نبی کی مخالفت کی ہے، بچا پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو پھر امام الانبیاء ہے، یہ تو سارے نبی ہیں نا، تمہارے پاس تو پھر سب سے بڑا نبی ہے، سب امام الانبیاء۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اکثر کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس نبی ہوتا تو ہم ضرور کلمہ پڑھ لیتے، ہم تو سیدھے راستے پر چل پڑتے۔ یہ 23واں پارہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی عطا فرمایا تو سارے کے سارے منکر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو پیچھے لفظ گزرے، من ہوا کاذب، وہ شعیب علیہ السلام کو جھوٹا کہتے رہے۔ اس کا مطلب جب تک نبی ان کے پاس رہا بے قدری کرتے رہے، جھوٹا کہتے رہے، ٹھیک ہے جی، اور پچھلوں کو سچا کہتے رہے۔ قوم نوح کو بھی سچا کہا، نوح علیہ السلام کو بھی سچا مانتے، سمود علیہ السلام قوم سمود کے صالح علیہ السلام کو بھی سچا مان لیتے، ساروں کو سچا مان لیتے، لوط علیہ السلام کو سچا مانتے۔ اچھا شعیب ان کے سامنے کھڑے ہیں، کہتے تو جھوٹا ہے۔ اور یہی سوچ یہاں پہ لگا کے دیکھ لیں، فرمایا کہ ہمارے ہاں بھی یہی ہے، ہم پچھلوں کو اچھا سمجھتے ہیں، موجودہ کو غلط۔ کہتے جی جو بڑے لوگ تھے نا، بڑے لوگ وہ میاں چلے گئے، اور کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو بڑے لوگوں کا زمانہ تھا ذرا وہ بھی اٹھا کے دیکھیں، بڑوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہا جو آج ہو رہا ہے۔ آج امام غزالی کا کتنا بڑا نام ہے؟ حضور علیہ السلام نے جس عالم پر فخر کیا ہے وہ امام غزالی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ادھر بھی نبیوں کی صف ہے، ادھر بھی نبیوں کی صف ہے، سامنے حضور تخت پر تشریف فرما ہے، اور امام غزالی حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور حضور فرما رہے تھے، فرما ہاں بھی انبیاء بتاؤ ذرا اتنا بڑا عالم دین تمہاری امت کے اندر ہے جتنا بڑا میرا غزالی ہے۔ انبیاء کے سامنے حضور فخریہ طور پر جس عالم کو پیش کرے وہ امام غزالی ہو، ٹھیک ہے۔ ایسے بندے کے ساتھ ہوا کیا ہے، کبھی وہ بھی پڑھ کے دیکھے ذرا، ٹھیک ہے۔ ایسے بندے کو مسجد سے نکالا گیا، جمعے والا دن تھا، آپ نے جب مسجد سے نکالا گیا نا آپ کو، آپ اگلی مسجد میں گئے کہ چلو یار نماز ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ دیکھا مسجد فل تھی، وہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے، تو امام صاحب جو تھے نا وہ تقریر کرتے ہوئے باقاعدہ کتاب اٹھا کر حوالہ دے رہے تھے کہ یہ مسئلہ میں نے نہیں لکھا، یہ مسئلہ امام غزالی نے بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب عالم امام خطیب حضرات، خطیب بندہ جو تھا، جو مسجد کا خطیب تھا، جب وہ دلیل دے رہا تھا نا کہ بھائی یہ مسئلہ امام غزالی نے لکھا ہے، تب امام غزالی کو مسجد سے نکال دیا گیا تھا، اور آپ جمعہ پڑھنے کی خاطر اس کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام بخاری کو کہاں سے نکالا گیا؟ سمرقند سے نکالا گیا، نیشا پور سے نکالا گیا، بخارا سے نکالا گیا، باقاعدہ کہا گیا کہ جناب آپ یہاں نہیں رہ سکتے ہیں۔ آج دنیا بخاری کر رہی ہے، اور آپ کو کہا گیا آپ کے مدرسے تالے لگا دیے گئے، امام بخاری کے مدرسے کو تالا لگایا گیا کہ نہیں بھائی تسی نہیں پڑھانا ہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فوت ہو جائیں تو پھر اچھے، ٹھیک ہے۔ بابا جی کے بارے میں نا مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ جی وہ بڑا اچھا سی، ایسا دینا انہوں پتر ایسا ہی نہیں ہے، میں جرا اچھا سی چلو اندر نال تو کھڑے ہو جاندے، کھڑے تو اندر نال بھی نہ ہوئے، بھئی یہ غلط ہے نا، اس کو چھوڑ دیتے، چلو صحیح تھا تو پھر کھڑے تو ہوتے رہے صحیح کے ساتھ، تمہارے اصول کے مطابق وہ صحیح تھا یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، چلو غلط کو چھوڑ دیتے، صحیح کے ساتھ تو کھڑے ہوتے، تو صحیح کے ساتھ بھی تو کھڑے تو نہیں ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ فوت ہونے کے بعد بندہ صحیح ہے، جب تک زندہ ہے تب تک غلط ہے، چاہے امام بخاری کیوں نہ ہو، ہے زندہ ہو تو امام اعظم ہی کیوں نہ ہو، جیل کے اندر ہے، ٹھیک ہے، زندہ ہو امام مالک ہی کیوں نہ ہو، لگتے کوڑے ہے، زندہ ہو امام شافعی کیوں نہ ہو، لگتے کوڑے ہی ہے، اور ساری بات چھوڑو یار، زندہ ہو بھی اللہ کا نبی، ہو بھی یوسف، ہوتی جیل ہی ہے، زندہ ہو نبی ہو بھی اللہ کا نبی، لگتا ہے عورت کا الزام ہی ہے جناب داؤد علیہ السلام پر، ٹھیک ہے جی، اور کلیم اللہ ہو زندہ، لگاتی عورت الزام ہی ہے، الزام لگتے پھر۔ مطلب کیا ہے؟ یہ دنیا کا رواج ہے کہ جب تک زندہ رہے چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے نبی کیوں نہ ہو، تب تک وہ اس کو ماننا نہیں ہے۔ ہاں جیسے پردہ کر جائے پھر وہ دریا خرا، وہ بڑا نیک بندہ تھا بھائی، ٹھیک ہے، یہ اصول چلتا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، فرمایا ہم نے شعیب کو بھی نجات عطا فرمائی جب ہمارا عذاب آیا،
اور ہم نے شعیب کے ساتھ والوں کو بھی نجات عطا فرمائی. اور وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اب ان پر عذاب کیسے آیا ہے؟ دو طریقے سے ان پر عذاب آیا، نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے چیخ آئی زور کی. ٹھیک ہے نا جی، زوردار چیخ. اب خدا جانے وہ کیسی ہوگی، آپ اندازہ کریں کہ وہ چیخ کتنی تیز ہوگی یا کتنی خوفناک ہوگی کہ جناب ان کے دماغ کے پردے ہی پھٹ گئے، کانوں کے پردے بھی پھٹے اور دماغ کے پردے بھی سارے پھٹ گئے. اور ہوا کیا؟ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فرمایا کہ جب وہ صبح ہوئی نا تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے. اور گرے بھی کیسے تھے؟ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے گرے پڑے تھے جیسے یہ دنیا میں کبھی آئے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، زلزلہ کیوں آیا؟ ملاوٹ کی وجہ سے. زلزلہ کیوں آیا؟ یہ چیخ کیوں آئی ہے؟ ان کی کرپشن اور بےایمانی کی وجہ سے. یہ دو عذاب ان پر نازل ہوئے ہیں جو یہاں پہ بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، تیسرا عذاب تو ان پر بعد آگ سے بادل برسانے کا بھی ہے. تو آپ خود اندازہ کریں یار، شعیب علیہ السلام کی امت ہے، بےایمانی کر رہی ہے، کرپشن کر رہی ہے، ٹول ٹیکس لے رہی ہے، عذاب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ امت کیسے بچ جائے گی؟ فرق صرف یہ ہے کہ ان پر دنیا کا عذاب آ گیا ہے، تو جسے آخرت میں پوچھا جائے گا کہ بتا رہا ٹول ٹیکس کہاں پہ جاتا رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک دوست نے مجھے بتایا، اس نے کہا جی ڈیلی کا جو ٹول پلازوں سے جو ٹول ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے نا پاکستان کا، وہ 12 ارب روپے ہے. 12 ارب روپے ہے جتنا ٹول ٹیکس ہے. باقی جگہ ٹیکس جو پرائیویٹ لگے ہوئے ہیں وہ وکھرے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں نے کل وہ آپ کو بتایا درس قرآن کے اندر کہ کوئی آپ کی جگہ بچی نہیں ہے، حتیٰ کہ باتھ روم کے بھی ٹیکس تو لگے ہوئے ہیں نا، جگہ ٹیکس ہر باتھ روم کے آگے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ تو تھے نا مسافروں کے لیے اور پردیسیوں کے لیے، چلو ان کا تو بنتا ہی ہے. ٹھیک ہے کہ چلو بھی باہر سے بندہ آیا اس کے لیے ایک سہولت بنا دی گئی ہے. پورا پینڈ اکٹھا ہوا کھڑا ہو مسجد آج تو پھر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں یہاں پر ہر جگہ پہ جگہ ٹیکس ہے، قبروں پر بھی جگہ ٹیکس ہے. تو 12 ارب روپیہ ایک دوست نے مجھے بتایا تھا جی پاکستان کے اندر ڈیلی کا اکٹھا ہوتا ہے ٹول پلازوں کے ماتم کے اندر. باقی جاتا کہاں ہوگا؟ 12 نہ سے چلو 7 لگا لو، 6 لگا لو، جاتا تو کہیں بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا ہے؟ بےایمانی کی وجہ سے، ناپ تول کی کمی کی وجہ سے. یہ جو کہتا ہے 699 روپے، یہ اس کی وجہ سے عذاب آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ 699 والوں پر ہی عذاب آیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا حال کیا تھا، کتنے خوشحال تھے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ قوم شعیب سردیوں کے مکان الگ، گرمیوں کے مکان اتنے ہی خوشحال تھے جتنے آج یہ ڈیفینس کینٹ والے ہیں. ٹھیک ہے جی، اتنے ہی خوشحال تھے کہ ان کے جو فارم ہاؤس بار بنے ہوئے ہیں جناب اللہ، یہاں پہ ٹائم اور گزر رہا ہے، لندن کی چھٹیاں وہاں پہ گزر رہی ہیں، یہ سارے اتنے ہی خوشحال تھے. اور عذاب کیوں آیا؟ صرف اس بےایمانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، فرق صرف یہ ہے، یہ تو یہاں دنیا کے اندر ہے کہ رب نے اپنے محبوب کی وجہ سے کرم فرمایا ہوا ہے، لیکن آخرت کے اندر تو نہیں ہوگا نا. صرف دنیا کا وعدہ ہے کہ محبوب آپ کی امت کو عذاب نہیں دوں گا، آخرت کا وعدہ تو رب نے نہیں کیا نا. یہ تو نہیں کہا نا کہ مالک محبوب آپ کی امت جو مرضی کرتی رہے گی کہ ہم قیامت کے دن بھی ان کو ویسے ہی بخش دیں گے. یہ وعدہ رب کا نہیں ہے، یہ وعدہ صرف شفاعت کا ہے کہ محبوب آپ جدھر شفاعت کر دیں گے ادھر ہی ہوگا کام. ٹھیک ہے جی، باقی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ہماری یہاں مزے لگے ہوئے ہیں ادھر بھی دا لگ جائے گا، تو ایسا حساب، یہ غلط فہمی ہمارے نعت خانوں نے، ہمارے نقیبوں نے، خطیبوں نے غلط فہمی ڈال رکھی ہے. اور یہ قیامت کا دن آئے گا ایسی ساری امت بخشی جائے گی، ہم کہ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، حضور کی امت کا حساب بھی سب سے پہلے ہونا ہے، بخشش بھی ہونی ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرا بات کھاتا بھی تو ساتھ رکھے نا، جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے 12 گروہ ایسے ہوں گے جو ہوں گے انسان لیکن اٹھیں گے وہ خنزیر کی شکل میں. یہ حضور کا فرمان ہے، قیامت کے دن میری امت میں سے خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے لوگ. ٹھیک ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے کہ میری امت کی شکلیں بھی بدلیں گی، لیکن ادھر والی حدیثیں کو کون سنائے گا بھائی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بُعْدًا لِمَدْیَنَ کما بَعِدَتْ ثمود، فرمایا کہ جیسے ہم نے قوم سمود کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ویسے ہی ہم نے مدین والوں کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دیا. ٹھیک ہے جی، یار وہ بےایمانی کرے رحمت سے دور ہو جائے اور تو جیسے مرضی بےایمانی کرتا پھرے. ٹھیک ہے، ان کے لیے رحمت نہیں، جو بےایمانی کی ہے عذاب بھی ساتھ آ گیا ہے. تیرے لیے چھٹی ہے، کھلی چھٹی، کیوں؟ کیونکہ تو امام الانبیاء کی امتی تا کر کے. ایسی بات نہیں ہے کہ جب انسان بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے سختیاں اور مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں. اگر ہم ساری امت سے زیادہ افضل امت ہے نا تو ہمارے لیے لتر پولا بھی زیادہ افضل، زیادہ بڑا ہوگا. یہ یاد رکھیں. یہ دیکھیں نا جی، بس فرق کیا ہے کہ ہماری قوم کو سنایا ہی نہیں جا رہی. یہ باتیں ادھر والا تو سنایا جا رہا ہے، سبحان اللہ کا درخت لگ گیا، حضور شفاعت فرمائیں گے، یہ سارا کچھ.
یہ سارا کچھ تو سبحان اللہ ٹھیک ہے، پر دوسری سائیڈ بھی تو سنا نا، جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی شخص زکوٰۃ دیے بغیر مجھ سے شفاعت مانگنے نہ آئے۔ یہ حدیث کون سنائے گا؟ بخاری پاک کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن جس نے زکوٰۃ نہیں دی نا، میرے پاس شفاعت کی امید رکھ کے یہ نہ کہنے آئے کہ سرکار میری شفاعت کر دے، میں اس وقت کہہ دوں گا ہاں جب میں تجھے دنیا میں کہہ کے آیا تھا کہ بھئی اپنی زکوٰۃ دینی ہے، کیوں نہیں دی ہے؟ ہے کوئی اس بات کا جواب؟ تو اس لیے نا دونوں طرف سے سنانا چاہیے۔ چاہے دیکھیں نا سرکار کی شان ہی یہی ہے، بشیرہ و نذیرہ، خوشخبریاں بھی ہے، جنت بھی سبحان اللہ سارا کچھ ہے، لیکن ساتھ نذیرہ بھی تو ہے نا، ڈرانے والی باتیں بھی تو ہے نا۔ آج نتیجہ یہ نکلا کہ ڈرانے والی باتوں کو چھوڑ کر آج یہ امت بے خوف نہیں ہو گئی ہے۔ آج اس امت کو نہ جہنم سے ڈر لگتا ہے، الٹا مذاق اڑاتے ہیں، نہ قبر سے ڈر لگتا ہے، یہ بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ پل صراط جس کے بارے میں خدا کی قسم اتنی حدیثیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، یہ قوم پل صراط کا مذاق اڑاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بتایا ہی نہیں جاتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔